مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اچھا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، موحدوں کے باپ کہا جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا نیک کام نہیں ہے؟ نیک کام ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، کیوں؟ نیک اعمال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ تعمیر کی، باپ مستری، بیٹا مزدور، مزدوری کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اور اجر کون دے گا؟ دنیا کا سیٹ ہوگا، مالک ہوگا، اس کی اجرت اپنے اعتبار سے ہوگی، اور اللہ کا جو مزدور ہوگا تو لازم بات ہے اللہ نے ایسی مزدوری دی، ایسی مزدوری دی، وہ آج تک ان کو مزدوری ملتی رہے گی۔ کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی تو فرمایا رب، کس کو پکارا؟ رب، کس کو پکارا؟ میں اور آپ نہیں ہے، کبھی اس کو پکار رہے ہیں، کبھی اس کو پکار رہے ہیں، اولاد کے لیے کسی اور کو پکارا، ٹھیک ہے؟ جب اولاد پیدا ہو گئی، اولاد کو گنجا کرنے کے لیے کسی اور کو پکارا۔ ابھی تو پتہ نہیں جا رہے، پہلے زمانے میں ابھی بھی جاتے ہیں کہ بچوں کو گنجا کرنے کے لیے فلاں درگاہ میں جاؤ، بچے کو گنجا کر دو۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تلی مارکیٹ میں ایک پیر درگاہ ہے، وہاں پہ لوگ گنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، بالوں کو گنجا کرنے کے لیے بلیڈ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یا وہاں اسپیشل برکت والی بلیڈ مل جاتی ہے، وہاں جا کر پھر گنجا کرتے ہیں بچوں کو۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، یعنی کعبۃ اللہ کو، حرم کو امن والا شہر بنا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل اور میوہ عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ ماشاءاللہ ابھی بھی امن کا شہر ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیں گے کوئی کسی چیونٹے کو بھی نہیں مارتا، کوئی کسی مکھی کو بھی نہیں مارتا، انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، کوئی کسی مکھی کو بھی نہیں مارتا۔ حالت احرام میں مکھی بھی مارنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور یہ بھی دعا کی اللہ یہاں پہ، چونکہ آپ نے جو لوگ حرم میں گئے ہیں، مکہ میں گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حرم میں، مکہ میں پہاڑی پہاڑ ہیں، سنگریز پہاڑ ہیں، پہاڑ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کوئی درخت، کوئی پھل، کوئی میوہ اگتا نہیں، لیکن دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پھل فروٹ آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہوگا، دستیاب ہوگا۔ جو آپ کی پیداوار آپ کے ملک میں اعلیٰ قسم کی آپ کو نہیں ملے گی، یہی پیداوار آپ کو حرم میں ملے گی۔ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس کو امن کا شہر بنا۔ نمبر 2، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو بہترین پھل عطا فرما، اور مل رہا ہے ان کو۔ ہمارے یہاں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے کارگزاری سنیں، بھئی آپ کارگزاری بتاؤ، آپ نے حرم میں کیا دیکھا، آپ نے مکے میں کیا دیکھا، مدینے میں کیا دیکھا؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا کہ بھی میں نے یہاں سے عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، میں نے یہ زیارتیں کی، میں طائف گیا، میں بدر گیا، بیر روحا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ ادھر جا کر دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے کیلے ملیں گے آپ کو، یہ کارگزاری سنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کیلے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ کارگزاری بھی صحیح ہے، کیوں؟ یہاں بتانے کے لیے کہ بھی وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، جو چیز وہاں پہ پیدا نہیں ہوتی وہ چیز آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں چیز پیدا ہوتی پھر بھی ہمیں نہیں ملتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے جو مدینہ منورہ میں جو کیلے دیکھے وہ پاکستان میں میرے نہیں دیکھے، آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تو جتنے بھی کیلے آ رہے ہیں وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور حرم کا کھیلا بڑھتا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ٹھیک ہے؟
अच्छा, इसको एक और मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का एक और मकाम पर जिक्र है, जरा उसका भी हवाला में आपको दे दो, लेकिन अपना मौजू याद करना, मैंने कहाँ छोड़ा है वो भी याद करना। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, सूरह इब्राहिम 13वां पारा। रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मैंने अपने बच्चों को यहाँ पहाड़ में छोड़ा, इधर है कोई नहीं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लेकर आए, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ ये माँ और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सफा मरवा में पानी के लिए दौड़ती थी, किस्सा तो मशहूर है। अब तो माशाल्लाह सफा मरवा भी इसी में, थोड़ा सा हिस्सा रखा है सफा का और मरवा का, थोड़ा सा हिस्सा जाहिर कर रखा है, शीशे में बंद किया हुआ है कि पता चले लोगों को कि ये भी पहाड़ था वो भी पहाड़ था, बस छोटा सा हिस्सा रखा है, बाकी सब प्लेन कर दिए। तो फरमाया रब्बना फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, अल्लाह लोगों के दिलों को इस तरीके से माइल करना कि वो यहां हरम की तरफ आ जाएं, हरम को आबाद करें। दुनिया में खूबसूरत इलाके हैं, दुनिया में लोग जाते हैं ना, स्विट्जरलैंड के लिए जाते हैं, पता नहीं कहां कहां, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, लेकिन मैं दावे से कहता हूं इतने हरम में लोग जाते हैं ना, किसी मुल्क में, खूबसूरत से खूबसूरत मुल्क में लोग टूर्स के लिए, जियारत के लिए नहीं जाते जितने लोग हरम में जाते हैं। इस साल रमजान अल मुबारक में एक आदाद शुमार के मुताबिक 1 करोड़ से जायद लोग उम्रे के लिए चले गए थे, 1 करोड़ से जायद लोग। आप डेटा निकालें, पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरत मकाम बताओ जहां पे लोग तफरीह के लिए इतने जाते हो, कसीर तादाद में जाते हो। हालांकि हरम में कुछ भी नहीं है सिवाय पथरीली जमीन के, पहाड़ के, कोई तफरीह की जगह है नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसमें एक ऐसी मकनातीस रखी है, दुनिया के लोग उसके देखने के लिए, जियारत के लिए तड़प रहे होंगे। यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह लोगों के दिलों को इस तरीके से माइल करना कि लोग दुनिया के किसी कोने में हो, इनके दिल में तड़प पैदा करके वो हरम की जियारत के लिए तड़प जाए। ये दुआ भी कबूल हो गई।